السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है
جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا ہے، جس نے دن اور رات بنائے، مہینے اور سال بنائے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر، جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ عطا کیا۔ ماہ سفر کی آج 2 تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں کی لڑی کا یہ دوسرا موتی ہے، یعنی حرمت والے مہینوں کے بعد محرم پہلا مہینہ اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سفر دوسرا مہینہ ہے، اور اس کی آج 2 تاریخ ہے، 17 جولائی 2026 کا یہ پیغام۔ ماہ سفر ہمارا ایمان، سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا ایمان ایسا ہونا چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ہونا چاہیے۔ اور ماہ سفر جب یہ آتا تھا قبل از اسلام، جنگ و جدلیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی، اسلامی مہینے میں لڑائی نہ کرتے۔ جو ہی سفر آتا تو امام سخاوی کہتے ہیں سفر المکان اذا خلا، جب مکان خالی ہو جاتے، یہ لڑائیوں کے لیے باہر نکل جاتے، تو اس کا نام انہوں نے سفر رکھ دیا۔ ویسے سفر اس پیٹ کے کیڑے کو کہتے ہیں جو انسان کی غلاظت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے جب جو ہی سفر آتا ہے، گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، بندے خالی ہوتے ہیں، گھر بندوں سے خالی ہو جاتے ہیں، لہذا سفر کے مہینے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، سفر کے مہینے میں وبائیں آتی ہیں، سفر کے مہینے میں چڑیلیں آتی ہیں، سفر کے مہینے میں مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں۔ یہ ان کا باطل عقیدہ تھا، وہ کمزور ایمان والے تھے، ان کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ لیکن آج کا ایمان والا بھی انہی کی طرح اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے سفر آ جائے نا جی، تو سفر کے مہینے میں 10,10,000 بلائیں آسمان سے آتی ہیں، اور پھر یہ چڑیلیں آتی ہیں، اور یہ پھر مصیبتوں کے پہاڑ آتے ہیں۔ پھر اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی راستے میں بلی کالی نظر آ جائے تو کام نہیں ہوتا۔ یہ اتنا کمزور ایمان والا ہے، اتنا کمزور ایمان والا ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ عقیدہ اور نظریہ اسلام کیا ہے، منہج اہل حدیث کیا ہے، کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ما لا ينفعک ولا یضرک، اس کے علاوہ نہ کوئی پتھر نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی پتھر نقصان کر سکتے ہیں، نہ کوئی شجر نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی شجر نقصان کر سکتا ہے، نہ کوئی قبر والا نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی قبر والا نقصان کر سکتا ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ نفع نقصان کا اختیار تیرے رب کے پاس ہے۔ اگر تو اپنے رب کو قوی جانتا، طاقتور جانتا، بڑا جانتا، تو پھر اپنے ایمان کو کمزور نہ کرتا۔ اس لیے میں نے کہا آج کی بات کو کانوں میں یہ ڈال دیا جائے اور آج کی بات ذہنوں پہ نقش کر دی جائے کہ سفر میں میرا اور آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ سفر انہی دنوں کی لڑی ہے جس دن دوسرے دن آ رہے ہیں، سفر کے وہی اوقات ہیں جس طرح دوسرے مہینوں کے اوقات آتے ہیں۔ آپ نے اپنے معمولات کو ترک نہیں کرنا، بلکہ توکل اللہ پر زیادہ مضبوط کرنا ہے، اور ایمان اور عقیدہ توحید کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، کیونکہ رسول اکرم فرمایا کرتے تھے اور لوگو المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جو طاقتور مومن ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، کمزور ایمان والے سے کئی گنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے لو شاء اللہ لو قدر ما شاء فعل، جس طرح رب نے میرے مقدر میں لکھا تھا
یہ اس کی مشیت کے مطابق تھا، یہ ہونا تھا، یہ ہو گیا ہے۔ میرا یہی ایمان ہے۔ پنڈ دکھاں دی سر تے چا جس ڈھونی ہے اس ڈھونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے، جو ہونی ہے وہ ہونی ہے۔ جس کا یہی عقیدہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی خیر میرے نصیب میں لکھی تھی وہ مجھے مل کر رہے گی، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان کا ازالہ کرنے والا ہے۔ کلی فی الاسلام قولا، آنے والا آتا ہے، ذرا دھیان سے بات سنیے۔ کلی فی الاسلام قولا، مجھے کوئی ایسی بات کہیں کہ میں اسلام کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں۔ رسول مکرم، امام الانبیاء، امام الہدا، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین پیغمبر نے تکلم فرمایا، قل آمنت باللہ، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور میں نے اپنے رب کو بڑا جانا ہے، میرا یہی عقیدہ ہے، جو وہ دیتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، جب وہ نہ دے کوئی دے نہیں سکتا، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے وہ رسوا کر دے۔ کہے تو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر قائم ہو جا، ڈٹ جا، کھڑا ہو جا اور اس بات پہ پہرا دے، دنیا کی کوئی طاقت تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور جان لو اس بات کو بھی، لَوِ اجْتَمَعَتْ، چھوٹی چھوٹی بات پر دل چھوٹا کرنے والوں، شکوے اور شکایتیں کرنے والوں، حالات کا رونا رونے والوں، یہ دنیا واقعی امتحان ہے، اس میں امتحان ہی امتحان ہے۔ کہا لو ان اجتماع، دنیا والوں، دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، ان الامت لو اجتمعت، یہ امت ساری کی ساری جمع ہو جائے اور تیرے خلاف کھڑی ہو جائے، تجھے نقصان دینا چاہے، تیرا رب تیرا نقصان نہ چاہے، دنیا کی کوئی طاقت تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ أَن يَنْفَعُوكَ مَا لَا يَنْفَعُوكَ، یہ ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے، مل کر تیرا رب تجھے نفع نہ دینا چاہے، کوئی دنیا کی طاقت تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو کیوں کہتا ہے کہ ماہ سفر تیرا تیزی کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس میں وظائف کرنے چاہیے، اس میں سلام کی آیات پڑھنی چاہیے، اس میں وہ آیات لکھ کر پلانی چاہیے، چھڑکنی چاہیے جس میں روح آتی ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا تھا، اور دنیا والوں یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا اور یہ باطل عقیدہ تھا، یہ باطل نظریہ تھا۔ اسلام نے جو تجھے نظریہ، اسلام نے جو تجھے ایمان، اسلام نے جو تجھے عقیدہ دیا ہے وہ اتنا خوبصورت عقیدہ ہے، کائنات کے تاجور کی زبان سے نکلا، لا عدوہ ولا طیارہ ولا ہامہ ولا سفرہ، 4 الفاظ، صحیح البخاری کی یہ حدیث 5757 نمبر۔ ان کا یہ عقیدہ تھا بیماری کسی کو لگ جاتی ہے تو یہ بیماری آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے۔ رسول نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ چھوت چھات کا مرض بالکل نہیں ہوتا، لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اگر مشیت الہی نے تیرے مقدر میں بیماری لکھی ہے تو نہ بھی بیماروں کے پاس جائے گا، تیرے مقدر میں بیمار ہونا لکھا ہے تو بیمار ہو کر رہے گا، تیرے مقدر میں خارش لکھی ہے تجھے خارش پڑ کے رہے گی، تیرے مقدر میں بھوک لکھی ہے تجھے بھوک مل کر رہے گی، تیرے مقدر میں آزمائش لکھی ہے تجھے آزمائش مل کر رہے گی، کیونکہ وہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں لوگوں کو آزماتا ہوں، کسی کو خوف دے کر اور کسی کو بھوک دے کر، کسی کے ثمرات میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور لوگوں خوشخبری تو صبر کرنے والوں کے، خوشخبری ان لوگوں کا حق ہے جو صبر کرنے والے، صابر رہنے والے، شاکر رہنے والے،
ذاکر بن کر زندگی بسر کرنے والے، خوشخبری تو ان کے لیے، رحمت الہی ان کے لیے ہے، نصرت الہی ان کے لیے ہے، معیت الہی ان کا مقدر ہے جو اللہ رب العالمین کی کسی آزمائش پر صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ ولا طیارہ، یہ فال نکالتے ہیں، پتہ نہیں آج اخبار دیکھو، آج کا ستارہ دیکھو، آج کا دن کیسا گزرے گا، یہ میری ہاتھ کی لکیر دے کر بتاؤ میری قسمت میں کیا ہے؟ اور تیرے مقدر میں لکھ دیا اس وقت جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، 4 ماہ کا ابھی لوتھڑا تھا، تیرے اندر روح آئی تھی، تیرا مقدر لکھا گیا، تیری روزی روٹی لکھی گئی، تیرا برا ہونا لکھا گیا، تیرا اچھا ہونا لکھا گیا، تیری موت کو لکھ دیا گیا، تیری زندگی کو لکھ دیا گیا۔ اللہ نے اس قلم کو خشک کر دیا ہے، جو تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو کہتا ہے ولا طیارہ، فال نکالنے سے پتہ نہیں کام اچھا ہوتا ہے، ذرا دیکھیے فال کیسی ہے۔ ولا حامہ، یہ باطل نظریہ ان لوگوں کا تھا جو سمجھتے تھے کہ کوئی مر جائے، قتل ہو جائے تو اس کی روح الو میں آ جاتی ہے۔ کہا یہ الو کی کوئی حقیقت نہیں، الو ایک پرندہ ہے اللہ کے پرندوں میں سے، جس کو تم دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ الو بس منحوس ہو گیا ہے، نحوست آ گئی، اب کام نہیں ہوگا، کام نہیں چلے گا۔ اور کتنے بزنس مین بیٹھے ہیں جن کے دکان پر صبح ادھار لینے کے لیے کوئی آ جائے نا تو وہ کہتا ہے آج سارا دن ادھار ہی چلے گا۔ یہ ایمان ہے تیرا، اس ایمان کو مضبوط کر۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ تجھے ادھار دینے والا یا جو تجھ سے ادھار مانگنے والا، اس کو تو دے گا تو سنت کو زندہ کرے گا۔ آج سود کیوں ہے؟ کیونکہ ادھار دینے والے مر چکے ہیں، مفقود ہو چکے ہیں۔ سود کیوں عام ہوا ہے؟ قرض دینے والا نہیں رہے، قرض لے کر بھاگنے والوں نے لوگوں کا اپنا جو ہے اعتماد خراب کر لیا۔ اب قرض دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، اور یہ پھر سود کی طرف جاتا ہے، لعنت خریدتا ہے۔ پھر کہتا ہے قحط پڑ گیا، کہا تھا کسی کہنے والے نے، وہ مصیبتیں 4 طرف سے آتی ہیں، دنوں کو منحوس نہ سمجھا کر، سالوں کو منحوس نہ سمجھا کر، مہینوں کو منحوس نہ سمجھا کر، مصیبتیں 4 طرف سے آتی ہیں۔ پہلی وہ مصیبت جو اللہ رب العزت نے سورہ تغابن میں بیان کی، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، پہلی وہ مصیبت ہے، پہلی وہ آزمائش ہے جو تیرے لیے تیرے مقدر میں لکھی گئی ہے، وہ آئے گی۔ وہ مولانا، وہ میرا مولا ہے، وہ میرا اللہ ہے، اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دے، تیری کمر کو نہیں لگنے دے گا، تجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، اور تیرے اٹکے لٹکے سارے کاموں کو سنوار دے گا۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، تو اس مولا سے دوستی لگا کر تو دیکھ، اس کے سامنے اپنے آنسو کو بہا کر تو دیکھ، اپنے دامن کو پھیلا کر تو دیکھ، اور رات کی تنہائی میں اس سے مانگ کر تو دیکھ، کیا تیرا وہ کام نہیں کرے گا جو علیم بذات الصدور ہے، جو لطیف خبیر ہے، جو خبیر بما تعملون ہے، جو خبیر بما یصنعون ہے۔ 20 مقامات قرآن کہہ رہا ہے اللہ باخبر ہے، جو تم کرتے ہو وہ ہر ذرے ذرے سے واقف ہے۔ کیا وہ تیرے حالات سے واقف نہیں؟ اس کا دروازہ کھٹکھٹا تو صحیح، اس کے در پر آ تو صحیح، اپنے سجدے، اپنی آنکھوں کو، اپنی پیشانی کو اس کے در پر جھکا تو صحیح۔ کہا مانگ اس سے، تجھے جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہے تو مانگ اس سے، وہ ناراض ہوتا ہے جب اس سے سوال نہ کیا جائے۔ اپنے حالات کا رونا اس کے سامنے رویا کر، جو دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے۔ دکھیاں دیاں دعاواں منظور کردہ کون ہے؟ اگ ہجر دے اندروں دس بچاندہ کون ہے؟ مچھلی دے پیٹ دے اندروں دس نجات دلاندہ کون ہے؟ کس نے حضرت ایوب کو کتنے سال بیماری میں مبتلا رکھنے کے بعد شفا عطا کی تھی؟ انہوں کا یہ عقیدہ تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی وہ مجھے کھانا دیتا ہے، جب میں راہ بھول جاتا ہوں وہ مجھے راہ دکھا دیتا ہے۔ الَّذِي خَلَقَنِي وَهُوَ يَهْدِينِ، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میرا خالق مالک ہے، وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ نظریہ، یہ اسلام اپناؤ گے، کبھی بھی توکل کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہیں جائے گا۔
آج ہم نقصان کیا کر بیٹھے ہیں؟ الو کو منحوس سمجھ کر، سفر کو منحوس سمجھ کر، اور اسی طرح بیماری کو منحوس سمجھ کر، عورت کو منحوس سمجھ کر، بچوں کو منحوس سمجھ کر، ہداریوں کو منحوس سمجھ کر کیا نقصان کر بیٹھے کہ ہمارا توکل رب سے جاتا رہے۔ عقیدہ توحید میں ہم کمزور، ایمان میں ہم کمزور۔ طاقتور مومن کمزور ایمان سے، کمزور ایمان والے سے کئی گنا بہتر ہوتا ہے۔ کمزور ایمان والا کہتا ہے او لو کاش میں یہ رستے تے نہ جاندا تے میرا حادثہ نہیں ہونا سی۔ مومن کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے کہ میں ادھر نہ جاتا، تیرے مقدر میں لکھا تھا، تو نے جانا تھا، تیرا نقصان ہونا تھا، ہو کر رہنا تھا۔ الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ہمیشہ مومن ہی اللہ پر توکل اور بھروسہ اعتماد کرتے ہیں۔ شیطان نے وس مار لیا اپنا، تینوں رب تو دور کرن دی بڑیاں کوششاں، بڑے ہتھ کنڈے استعمال کر لینے، تیرا رب پر اعتماد اٹھ گیا ہے، تو اس پر بھروسہ نہیں کرتا، تو ڈاکٹر کی دوائیوں پر بھروسہ کرتا ہے، تو بنائے ہوئے انسان کے قانون پر تو بھروسہ کرتا ہے، رب کے قانون پر تیرا بھروسہ اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اس لیے یہ نقصان ہو رہا ہے، شیطان کا داؤ چل چکا ہے، اس شیطان کے داؤ سے نکلیے۔ سفر مجھے ایمان میں مضبوط کرتا نظر آتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے توکل کو مضبوط کیجئے، اپنی دعا کے دامن کو مضبوط کیجئے، رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹانے میں دیر نہ کیجئے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ نحوست بدشگونی کی اسلام نے تردید کی، قرآن نے تردید کی، نبی کے فرمان نے تردید کی، باطل نظریے کو باطل قرار دیا ہے، رد کر دیا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ اور اب بھی جو سن کر اہل ایمان گھنگنیاں بانٹے نا اور پھر وہ بدعات والے کام کرے تو سن لو، کسی بدعتی کا کوئی عمل بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ بدعتی جتنا مرضی لاکھوں گھنگنیاں بنا کر بانٹ لے، جب تک وہ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو صاف نہیں کر لیتا، رب العالمین کی قسم ہے بدعتی کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ رد کر دیا، مردود کر دیا ہے۔ بدعتی سے بچ، سنت کو زندہ کرنے والا بن، سنت مصطفیٰ کو اپنا، دیکھ تیرے اللہ حالات کو کیسے درست کرتا ہے۔ جب تیرا ایمان مضبوط ہوگا نا تو تجھے دریا بھی رستہ دیں گے جیسے سیدنا موسیٰ کو رستہ دے دیا تھا۔ جب تیرا ایمان مضبوط ہوگا نا، تیرا رب پر توکل ہوگا، تو قرض ادا کرنے کی نیت کر لے گا تو پھر اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ جیسا کہ وہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہونے والا کہتا ہے میرا وعدہ آ گیا ہے، میں قرض ادا کرتا ہوں۔ قرض ادا کرنے والا ادائیگی کے لیے تیار ہے، لینے والا دوسرے کنارے پہ کھڑا ہے، کہا اب کشتی بھی نہیں ہے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر۔ لکڑی آتی، لکڑی میں وہ دینار رکھتا ہے، وہ لکڑی چلتی چلتی کہتا ہے شام ہوگی اب وہ کہیں نہیں آئے گا، چلا گیا کنارے پہ کھڑا کہتا ہے وہ سامنے لکڑی آ رہی ہے نا، چلو گھر میں لے جاتا ہوں، جا کر بالن کا بندوبست ہو جائے گا، آج کا دن ضائع نہیں جائے گا۔ جب لکڑی کو کھولتا ہے پرچی چٹ ملتی ہے، اللہ کے بندے میں نے اللہ کے نام پر تجھ سے قرض مانگا تھا، اللہ ہی اس بات کا گواہ تھا، میں نے اپنا وعدہ وفا کیا ہے، اگر تجھے یہ قرض مل گیا ہو تو میرا سلام تجھ کو، اور اگر نہ ملا تو میں انشاءاللہ تیرا قرض لٹانے واپس آؤں گا، میں دوبارہ یہ 1000 دینار دینے آؤں گا۔ اور اللہ کا وہ شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو نے کیسے کیسے کمزور ایمان والے نہیں بلکہ طاقتور مضبوط ایمان والے، مضبوط عہد و وفا والے اپنی اس دنیا میں بندے پیدا کیے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ برکتیں نازل کرتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بھائیو، نحوست میری بدعمالی میں ہے، یہ جو صبح خود اٹھتا نہیں، فجر کی نماز پڑھتا نہیں اور کہتا ہے آج پتہ نہیں کیڑے منحوس دے متھے لگ گیا، سارا دن گاہک آئے ہی نہیں۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں خود منحوس ہوں اور میری نحوست فجر کی بستر میں گزر گئی،
تیرا بچہ سویا رہے تجھے شرم نہ آئے، تیری بیٹی سوئی رہے تجھے تیری آنکھ نہ کھلے تو غفلت کی نیند سویا ہے۔ اور منحوس لوگوں کو کہتا ہے، نحوست لوگوں میں کہتا ہے، دنوں میں کہتا ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کر، اپنے اعمال کو صحیح کر، اپنا قبلہ درست کر۔ دیکھ اللہ نحوستیں، بدشگونیاں، یہ فالیں، یہ طیارہ، یہ ہامہ، یہ سفر، یہ بد عقیدے، باطل نظریے کیسے ختم کرتے ہیں؟ اللہ تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پتہ چلا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کل ہی پٹرول بند ہوا ہے نا، سب کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، او لوگو، رب کا قرآن کہتا ہے یہ جو آج فساد مچا ہوا ہے، جنگ و جدل و خون ہو رہا ہے، یہ تمہارے کیے کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ تم کیوں کہتے ہو دن منحوس آ گئے ہیں، مصیبتیں آ گئی ہیں؟ وہ مصیبتیں تو تمہارے کیے کی وجہ سے آتی ہیں۔ کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال کی، انسان کے درجات بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ دعا کرو انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے۔ باقی جو باتیں ہیں نا انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کی جائیں گی کہ مصیبتیں کس وجہ سے آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، اور ان کا ازالہ کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اہل ایمان اللہ سے ڈریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈریں، اللہ سے اتنا ڈریں، تقوی اختیار کرتے ہوئے ہر گناہ سے بچ جائیں۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہوتا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان صحت سے محروم ہوتا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہوتا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان توکل سے محروم ہوتا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان بہت ساری ایسی اچھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اس نحوست کو دوسروں کے گلے میں ڈالتا پھرتا ہے۔ کہتا ہے سفر منحوس، کبھی کہتا ہے یہ فال نکالو، کبھی کہتا ہے یہ میری ہاتھ کی لکیریں چیک کرو، کبھی کہتا ہے میرے حساب و کتاب دیکھو۔ بھائی مقدر اللہ نے بنائے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھ، اپنے ایمان کو مضبوط کر، اپنے عقیدے کو مضبوط کر، اپنے ذہن کو صاف کر۔ آج کی گفتگو اسی بات پر تھی کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال منحوس نہیں ہے، بلکہ ابن آدم اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ یوز ابن آدم، آدم کا بیٹا کتنا تیز ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اپنے مالک نو پہ گیا ہے۔ یوز ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اکرم کا یہ فرمان عالی شان، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں، کیسی تکلیف دیتا ہے؟ کہتا ہے یسب الدہر، یہ دہر زمانے کو کہتا ہے بڑا برا وقت آ گیا ہے۔ وقت برا نہیں، تو برا تھا، تیرے اعمال برے تھے، تیرے کرتوت برے تھے، تیرا بولنا اچھا نہیں تھا، تیرا گفتار اچھا نہیں تھا۔ بھائی تو اپنا آپ سنبھال، اپنے آپ کی حفاظت کر، تو وقت کو برا کہہ رہا ہے۔ یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، کیسا وقت آ گیا ہے۔ ایتا سال جدوں دا چڑھیا نا تے بس کاٹے ہی کاٹے نے، اے جدوں دا دن مہینے سال آئے نے، سفر شروع ہویا ہے یا مہینہ یا جڑا ہفتہ ہے نا بڑا کاٹے جو گزر گیا ہے۔ بھائی زمانہ وقت اللہ بناتا ہے، مقدر بھی رب بناتا ہے۔ یہ اللہ کو تکلیف نہ دیا کر، بلکہ اس کے سامنے اپنی آہوزاری کیا کر، استغفار کیا کر، دعا کیا کر۔
میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، ہم سب کو عقیدہ توحید اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت